الحمد لوليه والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الموجبتان من لقي الله عز وجل لا يشرك بشيء دخل الجنة لا يشرك به شيئا دخل الجنة. رواه البخاری آخری کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیزان ایمان، میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے بڑے احسان اور کرم نوازی سے ہمارے درس حدیث کا یہ پروگرام جاری ساری ہے. رب العالمین کے فضل و کرم سے آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک عنوان ہے کہ جنت و دوزخ کی جو عین تقسیم وہ ہے شرک اور ایمان پر ہے. یعنی کہ جنت اس کو ملے گی جس کے اندر ایمان ہو، اور جہنم اس کے لیے ہوگی جس کے اندر شرک کی بنیاد. فرمان جابر بن عبداللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: الموجبتان من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله عز وجل وهو يشرك به دخل النار. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت فرماتے ہیں کہ دو باتیں ایسی ہیں، دو کام ایسے ہیں. کون سی؟ من لقی اللہ عز وجل لا یشرک به شیئا. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کروں، اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہو، اللہ کریم سے میری ملاقات ہو، اللہ کے سامنے میں حاضر ہوں اور وہ اللہ رب العزت مجھے عزت دے تو وہ دنیا میں وہ شرک نہ کرے تو جنت میں داخل ہوگا. پھر فرمایا: ومن لقی اللہ عز وجل وهو یشرک به دخل النار. اگر کوئی شخص ایسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوا، پہلے نمبر پہ جو ایسی حالت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوا، پیش ہوا، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، فرمایا کہ دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. ومن لقی اللہ عز وجل وهو یشرک به، وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو ایسی حالت میں کہ اس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا، فرمایا وہ دخل النار، فرمایا کہ بھی دخل النار، وہ داخل ہوگا جہنم میں، یعنی کہ وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا. فرمان حضرت عبداللہ سے روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اما یشرک به شیئا دخل النار. فرمایا کہ اگر کسی بھی شخص نے ایسی حالت میں مرا، یشرک، اس نے کسی کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو دخل النار، جہنم میں جائے گا. وقلت انا من مات لا یشرک به شیئا دخل الجنہ. اگر کوئی ایسا شخص ہے جو مرنے تک کسی کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، وہ ہمیشہ توحید پہ ڈٹا رہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ شرک بہت بری بات. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو شرک سے بچائے اور ایمان کامل عطا فرمائے. تقسیم شرک اور ایمان پہ ہے. اگر کسی کے اوپر ایمان ہے، ایمان زیادہ ہے، شرک کا نام نہیں، تو اس کا تقسیم یہ کہ جنتی ہے. اگر کسی کے عمل بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، لیکن شرک کرتا ہے تو اس کا یہی تقسیم ہے، اس کے لیے جہنم ہے، کیونکہ یہ شرک کرتا ہے. کوئی عمل اس کو کام نہیں دے گا. اگر شرک کیا تو کوئی عمل کام نہیں دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو شرک سے بچائے اور ایمان کامل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.